الحمدللہ الذی طہر اہل بیت نبینا من کل رجس وآتاہم من لدنہ فضلا کبیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین والقرون اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے خالق کریم جمعہ کی مبارک کی ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے پوری امت مسلمہ کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام مسلمانوں کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کی دولت ہے نسخہ کیمیا کے طور پر عطا فرمائی، اور یہ وہ عظیم نعمت اور دولت ہے کہ جب مسلمان اس نعمت کی قدر کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنے ان بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب یہودیوں نے یہ کہا ہمیں کسی نبی کی حاجت نہیں، کسی رسول کی تمنا نہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ میرا بھی وہ ہوگا جو محمد عربی کا غلام ہوگا، جو میرے نبی کا ماننے والا ہوگا، میرا بھی بندہ وہی ہوگا، اور میرا بندہ وہ بن سکتا ہے کہ جس کا وسیلہ جو ہوگا وہ آقا مدینے والے کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ پوری کائنات رب کی رضا چاہتی ہے، رب مدینے والے کی رضا چاہتا ہے، اور یہ وہ عظمت کا شیوا ہے، یہ وہ محبت کی معراج ہے کہ مسلمان جتنی دیر تک اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں، آپ کے پیار کی نعمت ان کے دلوں میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرمائی۔ ایک لمحے کے لیے بھی انسانیت کی، مسلمانوں کی جو نگاہ ہے دربار رسول سے ہٹ گئی، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے، اور یہ محبت مصطفیٰ کی تاثیر ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ آپ یہ فرماتے ہیں اے لوگوں، پوری کائنات کی نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ایک طرف، محمد عربی کی محبت کی نعمت ایک طرف، اور اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس عظیم نعمت کے صدقہ سے عطا کیا ہے، اور آپ نے اسی لیے فرمایا کہ کائنات کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ سارے عطا ہوئے ہیں محمد عربی کی وجود کا صدقہ، ورنہ ہمارے پاس اور کیا ہے۔ آپ اسی لیے اپنے عشق کی تابانی کے لیے، محبت کی حرارت کے لیے، قلب و نظر کی نعمت کے لیے یہ نسخہ قرار دیتے ہیں جسے امام اہل سنت نے اپنی زبان سے یوں بیان کیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور یہ وہ نعمت ہے جس کا دل محمد عربی کی محبت کے نور سے چمک جائے، دمک جائے، وہ اللہ سے اور کیا مانگے گا۔ اور صحابہ کا عقیدہ کتنا عظیم ہے، کتنا طیب و طاہر ہے۔ صحابہ یہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ہمیں یہ ناز ہے، یہ فخر ہے کہ ہمارے دامن عمل میں، حسن عمل میں کچھ بھی نہ ہوا تو محمد عربی کی محبت کی نعمت ہوگی، اور یہ وہ نعمت ہے جو ہر عمل سے فوقیت پا گئی، ہر عمل پر سبقت لے گئی، ہر عمل پر درجہ لے گئی، اور اسی نعمت کے بارے میں
خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الا لا ایمان لمن لا محبت له، اے میرے غلاموں تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایمان والے ہو، ایمان کسی بھی بندے کا قبول نہیں ہوگا جتنی دیر تک وہ محمد عربی سے محبت نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے آقا کی جو محبت ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ ہے۔ من حبانی کانا مائیا فی الجنتی، جس بندے نے اپنے نبی سے پیار کیا کل قیامت کا دن ہوگا جنت میں مصطفیٰ کا ساتھی ہوگا۔ اب کہاں ہم گناہ گار، کہاں پر رفاقت مصطفیٰ، کہاں پر صحبت مصطفیٰ، یہ تو صلہ ہے محمد عربی کی نسبت کا، آپ کی غلامی کا۔ اور ہم گناہ گار کتنے مقدر والے، دنیا میں اپنے نبی کے حوالے، قبر میں نبی کے حوالے، میدان معاشر میں اٹھیں گے نبی کی رحمت کے سائے میں اٹھیں گے۔ اس لیے کہ صحابہ نے اپنے طرز عمل سے ہمیں یہی بتایا کہ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سربراہ ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ جسے یہ سہارا مل گیا دونوں جہاں اس کے سنور گئے، دونوں جہانوں کی نعمتیں اس کے نامہ اعمال میں آ گئیں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جس دل کو چن لیا اپنے نبی کی محبت کے لیے، وہ دل جو ہے وہ رشک قمر بھی بن گیا، رشک ملائکہ بھی بن گیا۔ صاحبزادہ پیر سید ضیاء محی الدین گیلانی، صاحبزادہ پیر سید رضا محی الدین گیلانی، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ۔ تو یہ محمد عربی کی نسبت کا فیض ہے، آپ کی محبت کا صدقہ ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر کسی کا ذکر، ہر کسی کا چرچا بند ہوگا۔ حی و قیوم رب اس وقت بھی اپنے نبی کا چرچا کر رہا ہوگا، اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہوگا۔ اپنے نبی کے ذکر کو وہ وسعت اور فضیلت عطا ہوگی کہ قیامت والے دن بھی یا خدا کی توحید کا چرچا ہوگا یا مصطفیٰ کی رسالت کا چرچا ہوگا۔ اور تمام لوگ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حاضر ہوں گے، حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مشکل کشائی فرمائیں۔ حضرت نوح کی بارگاہ میں، موسیٰ کی بارگاہ میں، عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں، ہر نبی ہر رسول یہ فرمائے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اے لوگوں جاؤ کوئی اور دروازہ تلاش کرو۔ اس وقت محمد عربی کی بارگاہ کی وجاہت کا عالم یہ ہوگا، اعلان ہو رہا ہوگا، جسے کوئی نہیں پوچھتا محمد عربی کی بارگاہ میں آ جائے۔ اس لیے کہ آج شفاعت عطا ہوگی، رسول پاک کی بارگاہ سے عطا ہوگی۔ اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین و خطیبہم و صاحب شفاعتہم، میرے نبی نے یہ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تیرا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کا امام ہوگا، سارے رسولوں کا خطیب ہوگا۔ اگر شفاعت کا دروازہ کھلے گا دست محمد عربی سے کھلے گا۔ اور اسی لیے حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جنہوں نے دنیا میں اپنے نبی سے پیار کیا آج بھی وہ محمد عربی کے دامن کرم میں ہیں، آج بھی پناہ مصطفیٰ میں ہیں، رحمت مصطفیٰ کے حصار میں ہیں، اور جو دنیا میں دور رہے آج اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اور یہ میدان معاشر کو جو سجایا جانا ہے، یہ انعقاد بزم معاشر جو ہونا ہے، یہ اللہ شان محبوبیت مصطفیٰ دکھائے گا کہ جو لوگ دنیا میں محمد عربی کے غلام تھے آج بھی میرے مقبول ہیں، جو دنیا میں آپ کے قریب نہ آئے
آج آپ سے بھی دور ہیں، میری رحمت سے بھی دور ہیں۔ اس لیے کل قیامت کا دن ہوگا، میں اور آپ ہم گناہ گار جب مصیبت میں ہوں گے، مشکل میں ہوں گے، اذیت میں ہوں گے، ہم اپنے آقا کو مقام محمود پر فائز دیکھ کر یوں التجا کریں گے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ ہم غلاموں کی بے کسی کو دیکھ کر سرکار مدینہ کرم فرمائیں گے، اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت پاک ہے، آپ کی جو رحمت ہے، آپ کی جو محبت ہے، آپ کی جو مائیت اور رفاقت ہے، آج کے دور میں یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت پر، اپنے نبی کے کردار پر، آپ کے اطوار پر، آپ کی طرز حیات پر عمل کرنے کی پوری طرح سے کوشش کریں۔ یہ صحابہ کی ترغیب ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے کہ جن کی زندگی کا اولین، بنیادی اور آخری وصف اگر کوئی ہے وہ محمد عربی کی ذات سے پیار کرنا ہے، اور ایسا پیار، ایسی محبت، ایسی چاہت امام الاولیاء حضرت مولا علی پاک یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، جہاں پر محبت کی اپنی حد ختم ہو جاتی ہے، صحابہ کے پیار کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور ایسا دل و جان اپنے نبی کے حوالے، اپنے نبی کی محبت میں مبتلا، اور اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق یہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی بندہ میرے دل کے دو ٹکڑے کر کے دیکھے، ایک پر لا الہ الا اللہ، دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھے گا، گویا یہ عاشقوں کے دل کی شان ہونی چاہیے کہ دل کے ایک ٹکڑے پر خدا ہو، دوسرے پر مصطفیٰ ہو۔ جسے محبت کا یہ زیور ملے، جسے عقیدت کی یہ کنجی ملے، پھر وہ دنیا اور آخرت میں ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہماری ناکامی کی، ہماری رسوائی کی اور مسلمانوں کے صفحہ ہستی میں جو ناکام ہونے کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی محبت سے خالی ہو گئے ہیں، ان کے دل اپنے نبی کی محبت سے عاری ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو فتح، کامیابی اور نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ مسلمانوں سے کیا ہے، لیکن مسلمان بھی وہ ہونے چاہیے کہ جن کو دیکھنے سے محمد عربی کی محبت کی خوشبو آئے، جن کے کردار سے اعمال مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے۔ اور میرے نبی نے یہ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے دربار میں سارے بندے حاضر ہوں گے، اس وقت چند لوگ ایسے بھی ہوں گے جو عرض کریں گے میرے مولا ہم تیرے وہ بندے ہیں، تیرے نبی کے وہ امتی ہیں دنیا میں جن کا کام ہی یہ تھا کہ محمد عربی کی ذات پر درود پڑھتے تھے، اور جب بھی فرض نمازوں کا وقت ہوتا تھا ہم محبت کے ساتھ تیرے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ اللہ رب العزت جب ان کا نامہ اعمال دیکھے گا اس میں فرض نمازوں کی کثرت ہوگی، پابندی ہوگی، مدینے والے کی ذات پر درود پڑھنے کی نعمت ہوگی، رب العالمین یہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں جاؤ انہیں جنت میں ایسے لے جاؤ جیسے مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے، یعنی جنت میں استقبال ان کا ہوگا جو اپنے نبی کی محبت میں ڈوب کر درود بھی پڑھتے ہیں اور مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل، ہماری حسن نیت اور عمل کی جو کیفیت ہے کتنی اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہے۔ جتنی دیر تک ہم اپنے اعمال کو خالص نہیں کریں گے، مخلص نہیں کریں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت ہے۔ آپ نے فرمایا شرک یہ بھی ہے جو عمل تم کسی کے دکھاوے کے لیے کرتے ہو، کل قیامت والے دن تم بھی مشرکوں کی صف میں آؤ گے۔ اگر تم دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہو، دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہو، دکھاوے کے لیے کوئی بھی نیکی والا کام کرتے ہو، قیامت والے دن رب یہ فرمائے گا یہ عمل جو ہے آج تمہارے منہ پر مارا جائے گا، تم نے مجھے تو دیکھا ہی نہیں، تم نے تو دنیا والوں کو دیکھا تھا۔ آج میری بارگاہ میں تیرے لیے، تیرے عمل کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جب بندہ
اپنے آپ کو مخلص نہیں کرے گا، اخلاص پیدا نہیں کرے گا، صاف نیت نہیں کرے گا، نہ دین قبول ہوگا نہ اسلام قبول ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس نے نیت کو، اخلاص کو، مہر و وفا کو، تقوی کو، محبت کی معراج کو بام عروج پر فائز کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے انوار و تجلیات کا ظہور فرماتا ہے۔ اس لیے یہ ربیع الاول شریف کی مبارک گھڑیاں جو ہم سے جدا ہو رہی ہیں، یہ اللہ رب العزت نے مبارک گھڑیاں ہمیں اسی لیے عطا فرمائی کہ ہم اپنے دلوں کی بھی اصلاح کریں، اپنے ذہنوں کی بھی اصلاح کریں، اپنے فکر کی جو رسائی ہے وہ محمد عربی کی ذات پر مرکوز کریں۔ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اپنے مرشد کامل حضور قبلہ عالم پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ گیلانی قادری المعروف حضرت پیران پیر کوترا رحمۃ اللہ علیہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سے نسبت رکھنے والے ہیں، تو آپ کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، اور آپ کا وسیلہ رب کے دربار میں پیش کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور سب سے بڑا دنیا میں کامیابی کا جو ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، وہ اپنے مرشد کامل کی ذات کا وسیلہ ہے، جو بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جاتا ہے۔ جس بندے کا یقین اپنے پیر کی ذات پر پختہ نہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہمیشہ محروم رہے گا۔ اس لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے کامل مرشد کی جو نسبت ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آپ تمام پیر بھائیوں کو معلوم ہے کہ اکتوبر کے اسی مہینے میں 21-22 تاریخ کو 21-22 اکتوبر کو سالانہ اس مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ آپ تمام پیر بھائیوں نے ہمیشہ کی طرح محبت اور عقیدت کے ساتھ حاضری بھی دینی ہے، اور اپنے مرشد کامل کے فیض سے اپنی جولی کو آباد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اپنے نبی کی غلامی عطا فرمائے، اور ہم سب کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔